سلام اللہ علیکم ورحمتہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی النبی الامین محمد وعلى آلہ وسلم تسلیما کثیرا۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ کما يحب ربنا ويرضى۔ یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك۔ اللهم ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا۔ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبده ورسوله صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر۔ اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه صلاة وسلاما دائمين إلى يوم القيامة۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم افتح علينا بالحق وأنت خير الفاتحين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين بجاه الرحمة للعالمين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، الحمدللہ یہ ہماری موٹیویشنل کورس کی جو ہم کر رہے ہیں پوزیٹیو تھنکنگ کے حوالے سے، الحمدللہ آج یہ ہماری 11ویں کلاس ہے میرے محترم، اور الحمدللہ ہم اب اقدام نمبر الحمدللہ 9 پہ ہیں، جہاں ہم یہ بیان کر رہے ہیں کہ تمام منفی جذبات سے دور رہنا، کیونکہ وہ تمام جسمانی بیماریوں کا سبب ہیں۔ اور الحمدللہ ہم نے کچھ یہاں باتوں کا تذکرہ کیا ہے میرے محترم، سب تو نہیں یقیناً ہم نہیں کر سکتے، تو یہاں میرے محترم یہ بتایا تھا آپ کو کہ کچھ باتیں جس سے روکنا ہے اپنے آپ کو میرے محترم، بتایا آپ کو نفرت کرنا، بغض اور کینہ رکھنا اور حسد کرنا، اور بتایا تھا آپ کو یہ تمام منفی جذبات خود میرے محترم سیلف میڈ ہیں، انسان خود ان کو بناتا ہے میرے محترم، خود اپنی طرف سے بناتا ہے۔ اور دلیل آپ کو دے دی میرے محترم، جناب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے خود ساختی تھیوری بنائی، خود اس بات کو ازیوم کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے والد محترم جناب یعقوب علیہ السلام جناب یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ ان کو فیور کرتے ہیں، زیادہ ان سے محبت کرتے ہیں، زیادہ ان کا خیال کرتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا میرے محترم، اللہ نہ کرے جناب یعقوب علیہ السلام ایسا نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے دیکھیں میرے محترم، ایک اچھی بات چلیے، ہمارے ہاں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ لڑکوں کو پسند کرتے، لڑکیوں کو پسند نہیں کرتے۔ جی اللہ تعالیٰ لڑکوں کو فیور کرتے ہیں، مرد جو ہے بحیثیت مرد، بیکوز ہی از اے مین، ہی از اے بوائے، وہ سپیریئر ہے، اعوذ باللہ۔ جی اسی طریقے سے بیچاری لڑکی بیکوز شی از اے گرل، تو وہ ڈیگریڈ کی جاتی ہے معاشرے میرے محترم۔ حالانکہ تمام یہودی روایات ہیں، مگر ان سب کو معاذ اللہ دین کی شکل دے دیا جائے اور یہ کہنا شروع کر دیا جائے کہ قرآن کی تعلیم یہی ہے، اعوذ باللہ۔ نہیں ہو سکتا نا، کیوں نہیں ہو سکتا جب اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی تعلیم دے رہے ہیں۔ کل آپ کو بتایا الحمدللہ درس قرآن میں
کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی باتیں بتائی کہ آپ زیادتی مت کیجئے. تو اللہ تعالیٰ زیادتی، یہ پورا لب لباب ہے ہمارے دین کا. ایک جملہ، جی یہی جملہ ہے، لا تعتدو، زیادتی مت کیجئے، ظلم مت کیجئے. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کی تعلیم دیں، پھر اللہ تعالیٰ خود زیادتی کرے معاذ اللہ، اور کہیں کہ نہیں صاحب یہ آدمی بیکوز وہ اور کوئی وجہ نہیں، بس بیکوز ہی از اے مین، ہی از اے میل، ہی از اے مین، اس لیے وہ سپیریئر ہے. کیوں میرے محترم، کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھا آپ نے، پھر لوگوں نے دروازہ کھل گیا، لوگوں نے کہا نہیں ٹھیک ہے صاحب، ایک پیمانہ سپیریئر ہونے کا یہ کہ اگر آپ مین ہیں، مرد ہیں تو آپ سپیریئر ہیں. آگے چل کر لوگوں نے کہا کہ اگر آپ فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ سپیریئر ہیں. وہی جو یہودیوں نے کہا نا، یہودیوں کی تعلیم ہے میرے محترم. جی یہودیوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں. کہاں سے میرے محترم؟ اللہ تعالیٰ کا کوئی محبوب بندہ نہیں سوائے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کے دلیل آپ کو دے رہا ہوں الحمدللہ. جی سیرت مبارکہ کی کتاب الحمدللہ لکھنا شروع کر دی ہے، اس میں آپ کو انشاءاللہ میں ثابت کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اپنے حبیب کا تذکرہ فرمایا ہے، کسی نبی کا تذکرہ یوں نہیں فرمایا میرے محترم. جی تو یاد رکھیے، جی مگر لوگوں کو موقع مل گیا، مرد ہونا سپیریئر، یہودی ہونا سپیریئر، پھر مسلمان ہونا سپیریئر ہو گیا، پھر فلاں قبیلے سے تعلق رکھنا سپیریئر ہو گیا. یہ تمام غلط پیمانے میرے محترم. کیوں بتا رہا ہوں آپ کے میرے محترم؟ یہ بغض اور کینہ اور حسد، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہ بات بنیاد ہوتی. جی جب انسان کو لگتا ہے کہ مجھے معاشرے میں وہ مقام نہیں دیا جا رہا، اب اس کے اندر بغض کی نفسیات پیدا ہوتے ہیں. اسی نے قرآن اس کا تدارک کر لیا الحمدللہ پہلے سے. الحمدللہ سورہ الحجرات میں الحمدللہ 49 میں کلیئر آ گیا، آیت نمبر 12 ہے. یا ایہا الناس، فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ معتبر اور محترم اور مقام اور مرتبہ والا کون ہے؟ جو آپ میں سے سب سے زیادہ اپنے باطن و ظاہر کو یکساں کرنے والا ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جی اسی نے بس کہا کہ نہیں سپیریئر ہونا کیا ہے بھئی، مرد ہونا سپیریئر ہے، اور یہودی ہونا سپیریئر ہے، مسلمان ہونا سپیریئر ہے، فلاں قبیلے سے تعلق رکھنا سپیریئر ہونا، ہاشمی ہونا سپیریئر ہے. نہیں میرے محترم، یہ تمام یہودی اور ہندوانہ عقائد ہیں جن کو ہمارے اسلام میں اعوذ باللہ شامل کیا گیا. تو یہاں آپ اس لیے بات بتا رہا ہوں میرے محترم، قرآن کریم میں تدارک کرنا سکھایا. جی اختلاف نہ ہو، بغض اور کینہ نہ ہو، نفرتیں نہ ہوں. اسی لیے برابری کی بنیاد پہ انسانوں کو بنایا گیا. ختم، خلاص. بخاری شریف کی روایت الحمدللہ میرے محترم، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا الناس سواسیۃ کاسنان المشط لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی. فرمایا لوگ سب برابر ہے اللہ کی نظر میں، جیسے کنگے کے دانت، یہ کنگے کے جو دانت ہوتے ہیں ایک جیسے ہوتے ہیں، ایکول. سب لوگ اللہ کی نظر میں ایکول ہیں، کسی کو اللہ نے سپیریئر نہیں بنایا کسی سے نہ. اور پھر فرما دیا کوئی فخر نہیں کرنا چاہیے کسی عربی کو کسی اجمی پر، نہ کسی اجمی کو عربی بھی کوئی فخر ہے. سارا مسئلہ کہاں آتا ہے؟ تقوی، جو قرآن کی بتا دیا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. برابری میرے الحمدللہ برابری کے بنیاد پہ اللہ نے انسانوں کو بنایا.
تو الحمدللہ کوئی وجہ نہیں تھی میرے محترم، تدارک کر لیا گیا نا، بغض اور کینہ اور حسد کا تدارک کر لیا۔ بغض اور کینی کی وجہ یہی ہوتی ہے نا، جب سامنے والے کو لگتا ہے کہ اس کو سپیریئر قرار دے دیا گیا، میں نہیں ہوں۔ حسد تبھی ہوتا ہے، بغض اور نفرت تبھی پیدا ہوتا ہے میرے محترم۔ تو تدارک کر لیا گیا الحمدللہ، تاکہ لوگوں کے اندر محبت اور پیار پیدا ہو۔ جی صاحب چلیے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ تیسرا عنصر حسد کرنا۔ منفی جذبات کا آغاز نفرت سے ہوتا ہے، جس کا دوسرا درجہ بغض و کینہ ہے، اور اسی کی سنگین ترین شکل حسد ہے۔ حسد کا مطلب سامنے والے انسان کو مکمل برباد، ہلاک اور ملیامین کرنے کی جستجو کرنا۔ یعنی حسد صرف رکاوٹوں، بہتان تراشیوں، غیبتوں اور نقصان و تکلیف دینے پر اکتفا نہیں کرتا، بلکہ سامنے والے کو مکمل صفائے ہستی سے مٹانے کی عملی کوشش ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الہی میں صرف حسد کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ یہ کتنا سنگین منفی عمل ہے، جس کی تائید ہمیں کتاب الہی سے ہی ملتی ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جب ان کے بھائیوں کے دل میں منفی جذبات نے جنم لیا اور وہ جناب یوسف علیہ السلام سے حسد کرنے لگے اور سر جوڑ کر بیٹھ گئے کہ اپنے بھائی یوسف علیہ السلام سے کیسے نپٹا جائے۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ سب نے پہلا راستہ ان کو قتل کرنے کا رکھا، جبکہ بالعموم قتل کا فیصلہ بالکل آخری فیصلہ ہوتا ہے، مگر حسد کی آگ اس قدر خطرناک ہوتی ہے کہ اس کا آغاز ہی قتل سے ہوتا ہے، جس سے حسد کی سنگینی اور ہلاکت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حسد وہ آگ ہے جو ہر چیز کو جلاتی چلی جاتی ہے، نہ صرف سامنے والے انسان کو بلکہ خود حسد کرنے والے کو بھی، کیونکہ اس کی نفسیات انتہائی جارحانہ ہو جاتی ہے۔ جو سامنے والے انسان کی بربادی کا حلوہ سوچتا ہے، اس کے نتیجے میں وہ خود منفی سوچ کا مرکز و منبع بننا چاہ رہا ہے۔ اس جیسے انسان سے پھر کوئی بھی خیر کی بات کی امید رکھنا محال نظر آتا ہے۔ میرے محترم دیکھیے آپ کو بتا دیا اصل بات کیا ہے میرے محترم، جذبات اور کیفیات کا اظہار لامحالہ ہو جاتا ہے، ان کو قابو کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں بنایا گیا، نہ بنایا جا سکتا ہے۔ جی اور آپ الحمدللہ قرآن کریم کی الحمدللہ آیات آپ کو بتا دی گئیں۔ الحمدللہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، آپ ان کی ٹیون سے سمجھ جائیں گے، ان کے بارے میں ان کو سمجھ جائیں گے میرے محترم۔ سورہ آل عمران میں آپ کو بتا دیا، الحمدللہ آیات آپ کو مکمل بتا دی، سورہ آل عمران میں بتا دیا کہ ان کی زبان سے میرے محترم ادا ہو جاتا ہے۔ جی یقولون بافواہہم جی ما لیس فی قلوبہم، فرمایا قد بدت البغضاء من افواہہم، قد یقیناً بدت واضح ہو گئی، البغضاء بغض من افواہہم ان کی زبانوں سے ظاہر ہو گیا۔ تو میری محترم اب مشکل یہ ہے نا کہ میں نے آپ کو بتایا ہر چیز، یہ عجیب مسئلہ ہے میرے محترم، ہر چیز جو ہے وہ انکریز ہوتی چلی جاتی ہے میرے محترم۔ اسی لیے آپ دیکھیے جب لوگوں نے ایک غلط تھیوری بنائی، ٹھیک ہے، ایک غلط تھیوری بنی 1000 سال پہلے، ٹھیک، مگر محترم اب اس غلط تھیوری کو اب باقی بھی تو رکھنا ہے، اس کے بقا کا کیا ذریعہ ہوگا؟ اب اس تھیوری میں مزید ایڈیشن ہوتی چلی جائے، اضافہ ہوتا چلا جائے گا میرے محترم۔ جی یقیناً میرے محترم یہ فطرت ہے انسان کی، اب ایک ہی بات دہراؤ گے اس کے لیے کتنے سال دہراؤ گے، اس کو کوئی نئی بات چاہیے میرے محترم۔ اسی لیے آپ دیکھیے میرے محترم انسانوں نے کیا کیا آپ کے سامنے ہے،
جو بھی مختلف تھیوریز ہیں اس دنیا میں آپ کو سب پتہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، جس نے یہ تھیوری بنائی میرے محترم، وہ اس میں ایک ارتقائی شکل اختیار کرتی چلی گئی۔ وہ تھیوری کہاں سے بات شروع ہوئی تھی اور کہاں تک بات نکل گئی، ہر چیز میں انکریز ہوتی چلی جائے۔ اسی طریقے سے الحمدللہ اگر مثبت سوچ بنائی جاتی میرے محترم، اور خیر کی بات کو آغاز کیا جاتا الحمدللہ، اور خیر کے بارے میں سوچا جاتا، تو یقیناً الحمدللہ یہ خیر کی بھی بات انکریز ہوتی اور وہ بھی ارتقائی شکل اختیار کرتی الحمدللہ۔ جی مگر ہم کو روکا گیا، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جی ہم کو روکا گیا۔ تو میرے محترم یہاں آپ کو بتا دیا کہ نفرت، اس کے بعد بغض اور کینہ دل میں رکھ دیا۔ اب میرے محترم نفرت کا اظہار کس سے ہوگا؟ حسد کرنے سے۔ جی آپ غور فرمائیے، اللہ رب العزت والجلال نے سورہ الفلق، جو سکن لاس سورہ ہے قرآن کریم کا، اس میں کیا فرمایا گیا؟ من شر ما خلق، اللہ تعالیٰ سے میں پناہ مانگتا ہوں تمام شر سے جو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور آپ کو بتایا تھا میرے محترم، شر کو پیدا کیا کیوں؟ ہمیں آگاہ کرنے کے لیے، اس سے یہ محبت کا مظہر تھا۔ جی کیوں میں آپ کو بتایا میرے محترم، محبت کا مظہر یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ صاحب یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہے، نہیں، یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ یہ چیز آپ کے نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کو بتائیں گے کہ صاحب آپ زہر مت پیجئے، اس کو لکوڈ سمجھ کر کے صاحب یہ لکوڈ ہے، اس سے ذرا حلق خشک ہو رہا ہے، ذرا حلق تر کر لوں یہ لکوڈ پی کر، نہیں صاحب یہ زہر ہے، یہ لکوڈ نہیں ہے۔ تو محبت کرنے والا بتائے گا کہ صاحب آپ یہ پیجئے مگر یہ مت پیجئے۔ اسی طریقے سے کھانے کے حوالے سے محبت کرنے والا کہے گا کہ صاحب آپ تازہ کھانا کھائیے، آپ سڑا ہوا کھانا مت کھائیے، باسی کھانا جس میں بدبو آ رہی ہو، جس میں خراب مت کھائیے، بیکوز نقصان دہ ہے آپ کے لیے، فوڈ پوائزن ہو جائے گا، اللہ نہ کرے، جی کچھ مسئلہ بڑا ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جب شر کا تذکرہ فرمایا میرے محترم، اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر تھا، ہمیں بچانا چاہا۔ ٹھیک ہے صاحب، اچھا 3 باتوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہاں ایک عام بات آ گئی، تمام شر سے جو آپ نے پیدا فرمایا ہر چیز آ گئی، مگر پھر 3 باتوں کا خصوصاً تذکرہ فرمایا۔ اس کو کہتے ہیں میرے محترم ذکر الخاص بعد العام، خاص کا تذکرہ کرنا عام بات کے بعد۔ کیوں؟ یہ 3 امپورٹنس چیزیں ہیں۔ فرمائے نمبر 1 وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، جی فرمایا اور شر اور اندھیرے کے شر سے، ڈارکنس، غاسقہ اندھیرا، جی بہت گپ اندھیرے کو کہتے ہیں، تو گپ اندھیرے کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ کیوں میرے محترم؟ جب گپ اندھیرا ہوگا نظر نہیں آئے گا نا صاحب، کیا زمین میں کیڑے مکوڑے موو کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے سانپ نکل گیا، بچھو نکل گیا، نظر تو نہیں آ رہا نا، گپ اندھیرا ہے۔ اسی نے بتایا تھا آپ کو الحمدللہ حفاظت اللہ تعالی فرماتے ہیں۔ جی صاحب اللہ اکبر۔ فرمایا آگے وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور فرمایا پھر پھونک مارنے والوں کے شر سے۔ النفاثات سے مراد یہاں عورت نہیں ہے میرے محترم، جی یہ بھی دیکھیں، ہر غلط بات منسوب کری عورتوں کے ساتھ، یہ کتنی نگیٹیوٹی تھے میرے محترم۔ جی مشکل یہ نہیں تھا، مشکل تو یہ ہوئی میرے محترم جب آپ کسی عورت کے بارے میں یہ کہیں گے، اس کو بار بار اس بات کو سنائیں گے کہ آپ شر کا مجموعہ ہیں، شر آپ سے شروع ہوتا ہے اور شر کی بنیاد آپ ہیں، تمام فساد کی جڑ آپ ہیں، نافرمان آپ ہیں، ناشکر آپ ہیں،
لڑائی جھگڑے کرنے والے آپ ہیں، تمام برائیاں آپ کے اندر ہیں. آپ سوچئے میرے محترم اس کا کیا امپیکٹ پڑے گا اس عورت پر میرے محترم. ہم نے سوچا کبھی نہیں سوچا. دیکھا یہ قرآن کی تعلیمات ہو نہیں سکتی میرے محترم. اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اپنی تمام مخلوق سے. جی رحمت عالم ہیں. ابھی انشاءاللہ کتاب آ رہی ہے آپ پڑھیں گے. محبت کے جو مظاہر ہیں اللہ تعالیٰ کی سب کے لیے ہیں، مگر یہودی روایات نے بتایا کہ نہیں صاحب عورت کو ڈیگریڈ کریے، عورت فتنہ ہے، عورت شر ہے. اعوذ باللہ. میرے محترم یہاں النفاثات، جی یہ نفاثتن کی جمع ہے. نفاثتن عربی زبان میں جسے آپ کہتے ہیں علامتن، ایک عالم ہے، عالم. اور جب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ سامنے والے عالم نہیں بہت بڑے عالم ہیں تو عربی زبان میں اس کے لیے ایک صیغہ لایا جاتا ہے اور وہ ہے فعالتن، علامتن، علامہ ہیں، بہت بڑے علامہ. تو اسی طریقے سے یہ صیغت مبالغہ ہے میرے محترم. تو نفاثتن کا مطلب ہے بہت زیادہ پھونک مارنے والے. جادوگر کون ہے میرے محترم دنیا میں بتائیے. موسیٰ علیہ السلام کی جادوگر عورتیں تھیں یا مرد تھے؟ بتا دیجئے صاحب. آپ ذرا سروے کر لیجئے مارکیٹ میں، جہاں بھی دنیا میں چلے جائیے، کس نے بورڈ لگا رکھے ہیں؟ کون اپنے آپ کو عامل کہہ رہا ہے؟ کون اپنے آپ کو جادوگر کہہ رہا ہے؟ تمام مرد ہیں، تمام مرد میرے محترم. کوئی ایک عورت دکھا دیجئے، کوئی عورت نہیں میرے محترم. تمام جادوگری کرنے والے مرد ہیں. قرآن سے بھی یہ ثابت ہے، احادیث سے بھی یہ ثابت ہے. الحمدللہ. عورتیں کہاں سے آ گئیں؟ مگر وہی مذمت کرنا میرے محترم. اسی لیے بہرحال اب جب میرے محترم فرما دیا آگے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے. خاص طور پہ تذکرہ کیا گیا اس کا میرے محترم. کیوں؟ بتا دیا کہ حسد کی جو آگ ہے یہ تو انتہائی خطرناک آگ ہے. قرآن سے ثابت ہو گیا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا ارادہ کیا، کیا کہہ رہے ہیں میٹنگ کر کہہ رہے ہیں اقتلوا یوسف، قتل کر دو یوسف کو. کیوں بھائی؟ آرام سے. مطلب آپ پہلے کہتے ان کو سزا دیں، دور کر دیں، کچھ بھی. قتل تو آخری مرحلہ ہے نا، نفرت اور بغض کا آخری مرحلہ ہوتا ہے. مگر حسد وہ آگ ہے میرے محترم جہاں آغاز ہی قتل سے ہوتا ہے، آغاز ہی قتل سے ہوتا ہے. اعوذ باللہ. اس لیے حسد کے شر سے خاص طور پہ اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے میرے محترم. جی دیکھ لیجیے آپ حسد کیا ہے، بتا دیا آپ کو. حسد کیا ہے؟ معاذ اللہ. حسد معاذ اللہ یہ آرزو کرنا کہ سامنے والے کی نعمت، سامنے والے کو برباد کرنا ہے، ملیمیٹ کرنا ہے. اعوذ باللہ. جی یہ حسد ہے میرے محترم. منع نہیں ہے کہ قرآن میں حسد سے پناہ مانگی جا رہی ہے. ٹھیک ہے صاحب. اب آپ دیکھیے روایت بنا لی میرے محترم. دیکھیں کیوں روایت بنائی، کیوں میرے محترم اللہ تعالیٰ کی بات کو غلط کیوں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں. روایت بنا لی کہ میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، حسد جائز نہیں ہے سوائے دو کاموں میں. حسد تو جائز ہی نہیں ہے، حسد تو جائز ہی نہیں ہے میرے محترم. مگر وہی ہے قرآن کی بات کو غلط ثابت کرنا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حسد سے دور رہیے، حسد مت کیجئے، اور حسد کی شر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہیے. روایت بنا رہے ہیں کہ سب حسد کر سکتے ہیں، آپ دو چیزوں میں کر سکتے ہیں. صاحب وہ حسد نہیں کہلائے گا. ضرورت کیا ہے میرے محترم؟ کیوں اجازت دے رہے ہیں
وہ ایک جس طریقے سے جھوٹ بولنے کی اجازت دے دی کہ آپ جھوٹ بول سکتے ہیں، غیبت بھی جائز قرار دے دی، یس، روایات سے کہ آپ بدعتی کی غیبت کر سکتے ہیں صاحب، اور جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، سب جائز ہو گیا۔ دیکھا آپ نے میرے محترم؟ اچھا، اب یہاں بس ایک بات آپ سن لیجیے میرے محترم، حسد انسان جب کرتا ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے، دیکھیے جناب یعقوب علیہ السلام کی ایک بات آپ کو بتا دوں، حسد سے بچنے کا طریقہ، جی آپ نے اندازہ لگا لیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہی مبارک قصے میں اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ دیکھیے حسد سے بچنے کا طریقہ اور علاج کیا ہے ہماری نہیں۔ سورہ یوسف علیہ السلام میں آیا، سورہ نمبر 13 ہے میرے محترم، سورہ نمبر 12 سورہ نمبر 12 ہے میرے محترم، اور یہاں دیکھیے جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں، آیت نمبر ہے 67، کیا فرما رہے ہیں؟ وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ، اور آپ نے فرمایا اے میرے بیٹو، آپ سب لوگ 11 بھائی ہو، آپ سب لوگ ایک دروازے سے مت داخل ہونا، وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ، آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، ایک ساتھ ایک دروازے داخل ہوگی 11 کے 11 بھائی، نظر لگنے کا حسد کرنے کا امکان ہے، تو آپ حسد کا تدارک کر رہے ہیں کہ آپ الگ الگ دروازوں سے داخل ہوئیے، ٹھیک ہے صاحب، ٹھیک۔ فرمانے لگے وَمَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، مگر اس کے بعد بھی آپ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوگا، میں اس کی رکاوٹ نہیں بن سکتا، میں آپ کو بچا نہیں سکتا ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا اللہ نے کوئی فیصلہ کرنا ہے، مگر میں ایک کوشش کر رہا ہوں، حد الامکان، ایک انسانی کوشش، ٹھیک ہے صاحب۔ اب آئیے الحمدللہ، آپ دیکھیے آیت نمبر 77 میں، نہیں 67 تھی، اب 68 میں دیکھیے کیا کہا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو سیکنڈ کیا، کیا فرمایا؟ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اور جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ ان کے والد محترم نے ان سے کہا تھا، آگے فرمایا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، جی یہ ان کا رویہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ نہیں بدل سکتا تھا، الا سوائے حاجتاً فی نفس یعقوب قضاها، ایک حاجت تھی، ایک خدشہ تھا، ایک آرزو تھی جناب یعقوب علیہ السلام کے دل میں، وہ انہوں نے پوری کر لی، اور اللہ تعالی نے ان کو منع نہیں کیا۔ تو یہاں کیا سکھایا گیا ہے؟ حسد سے تدارک کرنا۔ اب میرے محترم، دعوت حسد کون دے رہا ہے؟ میں خود دے رہا ہوں، تقریب کر رہا ہوں میرے محترم، اپنی شادی کر رہا ہوں بیٹے کی یا بیٹی کی، یا کوئی بھی تقریب کر رہا ہوں، میری حیثیت اتنی نہیں ہے میرے محترم، لوگوں سے قرضہ لے رہا ہوں اور اتنی بڑی جگہ پہ دعوت کرتا ہوں اور اتنی زیادہ ڈشز کرتا ہوں، کیوں؟ دکھاوا کرنے کے لیے۔ لوگ کہیں کہ صاحب اتنی عالی شان جگہ میں تقریب کی تھی اور اتنی ڈشز تھیں اور یہ تھا اور یہ تھا، بس دکھاوا کرنے کے لیے، سارا قرضہ لے کے کر رہا ہوں، مگر لوگوں کو تو نہیں پتہ نا صاحب، لوگ آئیں گے کہیں گے ارے کہاں سے آ رہا ہے اتنا پیسہ، حرام کا پیسہ آ رہا ہے، کیا کر رہے ہیں یہ صاحب، کہاں سے آ رہا ہے، کوئی خوش تو نہیں ہوگا میرے محترم؟ جی ہمیں لگتا ہے لوگ خوش ہوں گے اگر ہم اپنی تقریب کسی عالی شان جگہ میں کریں گے، خوش ہوں گے؟ کوئی خوش نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے جب ان کو ہم 10 ڈشیں کھلائیں گے نمکین اور 15 ڈشیں ان کو ہم میٹھی کھلائیں گے تو خوش ہوں گے کہ صاحب ماشاءاللہ کیا تقریب تھی؟ ہرگز نہیں۔ سب کے دل میں یہ پیٹ میں درد ہونا شروع ہو جائے گا کہ کہاں سے آ رہا ہے،
یہ اتنے لاکھوں جو خرچہ کیا جا رہا ہے، کروڑوں میں جو خرچہ کیا جا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے یہ پیسہ؟ کوئی خوش نہیں ہوتا میرے ماں، مگر ہمیں کہا گیا کہ دکھاوا کرنا ہے، بھلے قرض سر پہ آتا چلا جائے، زندگی بھر اس قرض کو ہی اتارتا رہوں، فکر نہیں۔ تقریب ایسے ہونی چاہیے کہ لوگ یاد رکھیں۔ کون یاد رکھتا ہے میرے محترم؟ سب بھول جاتے ہیں میرے محترم۔ انسان کو اللہ نے بنایا یوں ہی، وہ بھول جاتا ہے، مگر ہم چاہتے ہیں ہم ایسی تقریب کریں کہ یاد رہے۔ تو پھر دعوت حسد کون دے رہا ہے؟ جیلیسی کون لوگوں کا کہہ رہا ہے کہ جیلیسی کری ہم سے؟ ہم خود دے رہے ہیں نا، یہی ہے۔ اسی میں تم تدارک کی، سپوز میرے محترم، میں ہمیشہ کہتا ہوں خاندان میں ایسے کچھ لوگ ہوتے ہیں، کسی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے نہیں نوازا، حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اللہ نے آپ کو اولاد کی نعمت سے نوازا، تو جب آپ ان کے پاس جاتے ہیں تو اپنی تمام بچوں کو مت لے کے جائیے، ایک بچے کو لے جائیے کافی ہے، یا اگر نہیں بھی لے جائیں، کوئی حرج، اگر لے کے جائیں ایک بچے کو لے جائیں۔ اب چار یا 5-6 بچوں کو لے کے جانا نہیں، وہ مناسب نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ کہیں جا رہے ہیں کسی تقریب میں، اور آپ کو پتہ ہے یہ تقریب معمولی لوگوں کی تقریب ہے، اب اس میں ماشاءاللہ مہنگے ڈریسز پہن کے جانا، دکھاوا کرنے کے لیے ان غریبوں کے سامنے کہ غریبوں تم تو 1,500 روپے کا سوٹ پہنتے ہو اور میں پہنتا ہوں 1 لاکھ اور 1.5 لاکھ کا سوٹ، کس کو دکھا رہا ہوں؟ ان بیچاروں کو، اور وہ حسد کریں گے یقیناً۔ تو میرے محترم اپنے رویے کو ہم دیکھیں، اپنے رویوں کو ہم دیکھیں، ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اس کو پتہ چلے گا میرے محترم کہ دعوت حسد میں خود دے رہا ہوں لوگوں کو، ایسا کچھ ہے نہیں میرے پاس جتنا میں لوگوں کی دکھاوا کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں لوگ حسد کرتے ہیں، لوگ اعوذ باللہ جی معاذ اللہ جی آرزو کرتے ہیں کہ ختم ہو جائے سب کچھ اور ہمارے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ ہم نے تو ان سے کہا، تو اگر میرے محترم پوزیٹیو اپروچ رکھتے ہوئے جو قرآن کی تعلیم ہے، الحمدللہ مناسب جگہ میں تقریب کرتے اور مناسب الحمدللہ 1 یا 2 ڈش بہت ہی الحمدللہ ختم، اس سے حسد بھی نہیں ہوتا میرے محترم۔ تو اسی لیے آپ یاد رکھیے حسد ایک بہت اعوذ باللہ ایک عجیب خطرناک چیز ہے، اس لیے ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہم خود حسد نہ کریں، ابھی اس کا آئے گا ہمارے ساتھ انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں کو بھی، بیچارے لوگوں کو حسد کرنے پہ آمادہ نہ کریں، تدارک کر لیجئے۔ جناب یعقوب علیہ السلام 67 اور 68 یاد رکھیے گا ہمیشہ، جناب یعقوب علیہ السلام نے حسد سے بچنے کے لیے اپنے اولاد کو تعلیم دی کہ ایک دروازے سے 11 کے 11 داخل مت ہونا، ماشاءاللہ الگ الگ دروازے سے داخل ہوئیے۔ یہ پورا فلسفہ آ گیا، پورا فلسفہ، یہی قرآن کی تعلیم ہے میرے محترم جی، اسی لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جی آگے چلیے پلیز۔ چوتھا عنصر، انسانی سوچ کے مطابق، انسانی جسم سوچ کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اگر سوچ اور جسم مختلف ہوں گے تو جسم کو مخالف سمت پر عمل کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا۔ خالق کائنات نے اپنی شاہکار مخلوق انسان کو انتہائی احسن پیدا فرمایا ہے، یعنی اس کے قول و عمل میں یکسانیت فطری طور پر ودیعت کر دی گئی ہے، جو کہ مثبت سوچ کی تائید ہے، یعنی یکرخی اور قول و عمل میں تطابق۔ بالفاظ دیگر جسم جذبات اور کیفیات کے مطابق عمل کرتا ہے، اسی لیے روانی اور آسانی کے ساتھ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہاں دیکھیے ایک بات، یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے، یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مثبت ہمیں بنایا ہے، اس کا سب سے بڑی دلیل اس کی یہی ہے میرے محترم، دیکھ لیجیے آپ جی، قول و عمل میں تطابق، اللہ اکبر،
یہ مثبت سوچ کی سب سے بڑی دلیل تبھی اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا جی لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تھا میرے محترم جی سورہ التین میں جو آتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، لوگوں نے کہا بہترین شکل و صورت، بڑی بڑی آنکھیں ماشاءاللہ، لمبی ناک اور ماشاءاللہ بڑے بڑے گال اور پیارے ہونٹ، یہ عجیب بد نصیب لوگ ہیں میرے محترم۔ یہ احسن تقویم کا مطلب ہے، اللہ اکبر، احسن تقویم کا مطلب یہ ہے فطرت سلیمہ مثبت سوچ کے ساتھ پیدا فرمایا، قول و عمل میں تطابق، الحمدللہ اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ اللہ نے ہماری باڈی کو یوں ہی بنایا ہے کہ ہماری سوچ اور ہمارا عمل یک رخی ہے، یک رخی کے ساتھ پیدا کیا، الحمدللہ۔ اللہ کو یہی تو مطلوب تھا، مثبت سوچ یعنی یک رخی، قلب سلیم کیا ہے؟ یک رخی، اللہ کا کرم ہے میرے محترم۔ مگر بعد میں کیا ہوا؟ آگے پڑھتے ہیں جی۔ مگر منفی جذبات سے عمل بالکل برعکس ہوتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کے خلاف ہوتے ہیں۔ نفرت، بغض و کینہ اور حسد سے بھرپور منفی جذبات انسانی جسم کے برعکس ہیں۔ خالق نے انسان کو صرف مثبت رویوں کے لیے پیدا فرمایا ہے، لہذا اب محبت کی جگہ نفرت، خیر خواہی کی جگہ اذیت و تکلیف، نفع کی جگہ نقصان، مسکرانے کے بجائے غم، مسکرانے کے بجائے غصہ، نرم لہجے کے بجائے سخت لہجہ، مسکرانے کی جگہ منہ بگاڑنا اور تیوری چڑھانا، راحت کی جگہ مشقت مسلط کرنا، آسانیوں کی جگہ دشواریوں کا بوجھ ڈالنا، رواداری کی جگہ نفرت و تعصب کو پھیلانا، لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنے کی جگہ ان کے مال کو غصب کرنا، سلامتی کی جگہ بے امنی اور خوف و ہراس پھیلانا، جان کی حفاظت کی جگہ اسے قتل کرنا، معاف کرنے کے بجائے انتقام لینا، مشورے کے بجائے آمریت نافذ کرنا، ان سب منفی جذبات کے لیے اپنے جسم کے خلاف جا کر اس سے لڑنا پڑتا ہے۔ یہ مثال ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں کہ جھوٹ کو پکڑنے کا آلہ لائی ڈیٹیکٹر، جس کی بنیاد یہی ہے کہ جھوٹ بولتے وقت دل کی دھڑکن کی رفتار بدل جاتی ہے، کیونکہ اس کے لیے اضافی کاوش ہو رہی ہوتی ہے، جبکہ سچ بولتے وقت جسم میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جب انسان مخالف سمت میں جا رہا ہوتا ہے تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنی تکلیف اور مشکل کا سامنا کر رہا ہوتا ہے۔ انسان کے اندر ایک ہجان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پورے جسم کو مختلف سمت میں کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہ جو اندرونی لڑائی ہے، یہ انسان کو اضطراب و بے قراری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ یہ کیفیت انسان کو ناکارہ ہی نہیں بلکہ بالکل کالعدم بنا دیتی ہے۔ مضطرب اور بے چینی میں مبتلا انسان سے کسی بھی خیر کی توقع نہیں رہتی۔ یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، یہ تمام جو منفی جذبات ہیں یہ فطرت کے خلاف ہیں۔ غصہ فطرت کے خلاف ہے، تبھی آپ دیکھیے تمام اعصاب اور تمام خون کا دورانیہ عجیب طریقے سے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نفرت کرنا فطرت کے خلاف، جی ہر چیز، لوگوں کو مشقت میں ڈالنا فطرت کے خلاف۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں میرے محترم، دین پتہ ہے کہاں شروع ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں؟ دین شروع ہوتا ہے مرنے کے بعد۔ انسان جب مر گیا، اب اس کے مرنے کے بعد ماشاءاللہ جو مسائل کی بھرمار بنائی گئی، جس کا کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن میں نہ حدیث صحیحہ میں، لوگوں نے اپنی طرف سے، اب وہی دین بن گیا۔ زندگی میں تو دین پہ عمل کیا نہیں میرے، اب جب انسان مر گیا بیچارہ، اب اس پہ دین مسلط کیا جا رہا ہے۔ جی جی، اگر آپ کو دیکھنا ہے نا دینداری ہمارے مسلمانوں کی، اس وقت آپ کو نظر آئے گی سب دیندار بن جائیں گے۔ اللہ اکبر، تمام مرنے کے بعد کے مسائل اپنے مرضی کے بنائے سب کو پتہ ہیں، یہ حرام، یہ حرام، وہ حرام، اعوذ باللہ۔
اور سب سے زیادہ عتاب اور سب سے زیادہ مشکل عورت پہ آتی ہے میرے محترم. جی 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 اعوذ باللہ. یعنی اپنے شوہر کو وہ نہیں دیکھ سکتی، ساری عورتیں محلے کی آ کے شوہر کو دیکھ رہی ہیں، وہ جائز ہے، مگر گھر والی نہیں دیکھ سکتی. اب وہ حرام ہو گیا، اب وہ شوہر حرام ہو گئے ان کے لیے. ساری محلے کی عورتیں آ کے دیکھ رہی ہیں شوہر کو، وہ جائز ہے، مگر جس کے شوہر ہیں، جو وائف ہے، وہ اپنے شوہر کو نہیں دیکھ سکتی. اور پھر میرے محترم وہی ہندوازم، پھر عورت کو اس طریقے سے ہندوانہ طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے، یہ حرام، فلاں کپڑا پہننا حرام، فلاں حرام. اور اسی وقت شوہر مر گیا، عورت سے کہتے ہیں بندے اتار دو. بھائی بندے اتار، بندے کا کیا تعلق اس کے مرنے سے؟ نہیں صاحب، بندے بھی اتاریے، ناک میں جو پہنا ہے وہ بھی اتاریے، ہاتھ میں جو پہنا ہے وہ بھی اتاریے، بس آپ بھی مر جائیے. ہندوازم میرے محترم، اور سب کچھ کیا جاتا ہے دین کے نام پہ. وہاں دین آتا ہے، مردوں کے لیے دین ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں نا، قرآن بھی پڑھا جاتا ہے مردوں کے لیے، دین بھی مردوں کے لیے ہیں. تو باپ جو مرنے والے ہیں، آپ زندگی میں ان کو کچھ بتاتے، دین پہ عمل کرتے، اب تو یہ مر گیا نا، ختم. اب اس پہ تمام دین مسلط کر دو، اور جو رہ گیا اس کے مرنے والے کے لواحقین، ان پہ دین مسلط کرو، جس کا کوئی ثبوت نہیں میرے محترم قرآن کریم سے، کچھ نہیں، تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن کریم میں اس کا میرے محترم. ایک مثال دے رہا تھا آپ کو میرے محترم، کس طریقے سے ہم اگینسٹ جا رہے فطرت کے. اب آپ خود سوچیے میرے محترم، جس عورت کو یوں ٹریٹ کیا جائے گا کہ بندے اتار دو، اور یہ ناک میں یہ بھی اتار دو، اور ہاتھ کے یہ ہاتھ جو وہ نکال دو، آپ چوڑیاں نہیں پہن سکتی ہیں، آپ کوئی رنگ والا کپڑا نہیں پہن سکتی ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتی، آپ وہ نہیں کر سکتی، آپ بس کمرے بند ہو جائیے. 4 مہینے تک آپ، اندازہ ہو گیا نا، ابھی ماشاءاللہ کرنٹین اندازہ ہو گیا نا. جی ہم مردوں کو اندازہ ہو گیا، عورتوں کو ہم 4 مہینے 10 دن تک کرنٹین کراتے تھے نا، ایک کمرے بند کر. اللہ تعالیٰ نے ہم مردوں کو بھی کرنٹین کروا دیا 2 سال تک میرے محترم. اب ہمیں احساس ہوا میرے محترم، آپ جب ایک انسان کو اندر ایک کمرے بند کر دیتے ہیں اچھوت بنا کر، اس پہ کیا گزرتی ہے، اندازہ ہوا ہم مردوں کو. اب آپ خود دیکھیں محترم، وہ عورت کے ساتھ وہ جو منفی اعمال کیے جاتے ہیں، اس کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے. جی یہ سوچا ہم نے میرے محترم؟ یہ جو ہم فطرت کے خلاف جا رہے ہیں میرے محترم، ہر چیز فطرت کے خلاف ہو گئی. تبھی میرے محترم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، قلب سلیم کو ایکٹیویٹ کرنا ہے. بس اس کو ایکٹیویٹ کر لیں، بہت چیزیں خود بخود کلیئر ہوتی چلی جائیں گی. ہر چیز بدل گئی میرے محترم. آج جس کو دیکھو ہر کوئی پینک پھیلانے کے لیے تیار ہے، ہر کوئی ڈراتا ہے میرے محترم. آپ کسی گاڑی والے کے ساتھ بیٹھ جائیں، کسی سے گفتگو کرنا شروع کر دیں، وہ ڈرائے گا کہ صاحب حالات یہ ہو رہے ہیں، اور فلاں یہ ہو رہا ہے، اور فلاں یہ ہو رہا ہے، اور یہ ہو رہا ہے، اور حملہ ہونے والا ہے، اور فلاں. اعوذ باللہ، پینک مزاج بنا دیا نا، مزاج میں کہ صاحب یہی زندگی گزارنے کا طریقہ، لوگوں کو پینک دیجئے، بیکوز وہ خود پینک میں ہیں، لوگوں کو ہی پینک دے گا. مصیبت میں ہیں تو لوگوں کو مصیبت میں ڈالے گا، خود مشقت میں زندگی گزارے، لوگوں کو مشقت میں ڈالے گا. منفی سوچ. آپ جہاں بھی بیٹھیے، صرف میرے محترم معاذ اللہ مسائل، گالی گلوچ، لوگوں کی برائیاں کرنا، یہی ہر جگہ ہے. کبھی کہیں آپ محبت کی بات سنتے ہیں، پیار کی بات سنتے ہیں، کئی امید کی بات سنتے ہیں؟ کہیں نہیں ہے میرے محترم. آپ کہیں بھی چلے جائیے، صرف ڈرایا جاتا ہے، بس ڈرایا جاتا ہے، اور کچھ بھی نہیں میرے محترم.
موت سے ڈرایا جائے گا، عذاب آ رہا ہے اس سے ڈرایا جائے گا، بس عذاب ہی آ رہا ہے اور موت آ رہی ہے، بس ڈرایا جاتا ہے میرے محترم۔ پورا دین آج ڈر پہ چل رہا ہے، جو کہ انسانی نفسیات کے خلاف ہے، فطرت کے خلاف ہے میرے محترم۔ اب نتیجہ کیا نکلے گا بتائیں گے، بھی آئے گا نتیجہ ہمارے ساتھ۔ اب کیا ہو رہا ہے میرے محترم، اب آپ، اللہ تعالیٰ نے میری باڈی بنائی تھی سچ بولنے والی، محبت کرنے والی، پیار کرنے والی، خیر خواہی کرنے والی، لوگوں کی مدد کرنے والا جسم، باڈی کو اللہ نے یوں بنایا تھا سچ بولنے والی، نہ غیبت نہ چغلی نہ کچھ، مگر آپ نے، کسی نے مائنڈ سیٹ بدل دیا میرے محترم۔ اب انسان کا میرے محترم مائنڈ سیٹ بدل گیا، اس کے اندر بغض ڈال دیا گیا، اب مشکل ہو رہی ہے، جیسے لائی ڈیٹیکٹر، سچ بولنا انسان کے نیچر میں ہے، پوزیٹیو باڈی بنائی ہے، مگر اب سوچ کے رہی ہے مفادات کے لیے جھوٹ بولو۔ اب جھوٹ بولنے کے لیے جب آیا، اب باڈی نے انکار کیا کہ صاحب یہ کیا، باڈی جھوٹ نہیں بول سکتی صاحب۔ اسی لیے لوگوں نے اسٹڈی کری، جی لوگوں نے اسٹڈی کری میرے محترم، انہوں نے سوچا سمجھا اور لائی ڈیٹیکٹر جیسے آلہ ایجاد کر لیا میرے محترم۔ اب وہ آلہ لگا دیتے ہیں اور جہاں انسان جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، آلہ بتا لیتا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ آگے نا سب، اب یقیناً اب یہی آلہ بتا سکتا ہے کہ آپ بغض رکھتے ہیں، آلہ بتا دے گا کہ آپ بغض رکھتے ہیں، آلہ بتا دے گا کہ آپ کینہ رکھتے ہیں لوگوں کے لیے، آلہ بتا دے گا کہ آپ نفرت ہے آپ کے دل میں لوگوں کے لیے، سب بتا دے گا وہ آلہ۔ جی آپ لوگوں سے حسد کرتے ہیں، لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں، سب آلہ بتاتا چلا جائے گا۔ مگر اگر آپ نیچر کے مطابق الحمدللہ چلتے، کوئی مشکل نہ تھی الحمدللہ۔ تو دیکھا آپ نے میرے محترم، اللہ تعالیٰ نے انسان کو مثبت انسان بنایا ہے، مثبت، حالات نے انسان کو نگیٹو بنا دیا۔ اسی نے اب یہاں ایک جھگڑا شروع ہوتا ہے میرے اندر، ایک فائٹنگ شروع ہوتی ہے، میری سوچ اور میرا عمل یعنی باڈی، یہاں ایک ٹکراؤ شروع ہوتا ہے۔ جی سوچ کہتی ہے غلط بات کرو، غلط کام کرو، باڈی کہتی نہیں صاحب نہیں کروں گی، میں، مجھے اللہ نے یوں نہیں بنایا ہے، میں سچ بولوں گی۔ مگر اب یہاں جب باڈی انکار کرتی میرے محترم، اب سوچ دباؤ ڈالتا ہے باڈی پر میرے محترم، اور وہ اس کو مکمل فطرت کے اگینسٹ لاتا ہے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، ایک گاڑی، اگر انسان گاڑی کو رونگ وے میں چلائے، ساری گاڑیاں آ رہی ہیں اور یہ رونگ وے جا رہا ہے، جیسے حرم شریف میں ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں پھر نصیب فرمائے اپنے پائے نبی کے صدقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر وہ رش ہمیں نصیب ہو کہ ہم حرم شریف کے، مکے کے حرم سے نکل رہے ہوں اور کچھ لوگ آ رہے ہوں، مدینہ شریف میں الحمدللہ ہم نکل رہے ہوں اور کچھ لوگ آ رہے ہوں، جو ایک عجیب منظر ہوتا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں نا، اب لوگ آ رہے ہیں اور ہمیں جلدی پہنچنا ہوتا تھا لنچ، کھانا کھانے کے لیے، یا ڈنر کرنے کے لیے، لوگ آ رہے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ہم جا رہے ہیں۔ اب لوگ جو آ رہے ہیں وہ زیادہ ہیں، جو جا رہے ہیں وہ کم ہیں۔ اب یہاں دیکھیے جی گھسم گھسائی ہوگی، تھوڑا سا یوں ہوگا، مگر نکل جائیں گے۔ کتنا مشکل ہوتا ہے میرے محترم مخالف سمت میں چلنا۔ وہی کرتا ہے انسان، اپنی باڈی کو فطرت کی اگینسٹ لے کے جاتا ہے، نفرت اور بغض اور جی نفرت اور کراہیت کو پیدا کرنے کے لیے اگینسٹ لے کے جاتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔ جی صاحب، پانچواں عنصر، منفی جذبات خطرناک جسمانی بیماریوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مخالف سمت میں چلنا انتہائی مشکل اور خطرناک ثابت ہوتا ہے، یہ ناقابل تردید حقیقت ہے۔
یعنی اگر کوئی اپنی گاڑی غلط سمت پر چلانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً حادثہ و ہلاکت کا امکان زیادہ ہوگا۔ بالکل اسی طرح منفی جذبات انسانی فطرت کے خلاف ہیں، اسی لیے انہیں بروئے لانے کے لیے پورے جسم کو مخالف سمت میں جانا پڑتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ جھوٹ بولنے سے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، غصہ کرنے سے خون کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، مزید یہ کہ نظام ہاضمہ متاثر ہوتا چلا جاتا ہے، الغرض جسم کے تمام اعضاء ناکارہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہیں سے انسانی صحت کا زوال شروع ہوتا ہے اور وہ ناقابل علاج بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہوئے ہلاکت کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ انسان کے تمام اعضاء کے اپنے اپنے افعال ہیں، مگر بنیادی طور پر دو فعل ہیں جو پورے جسم کو متاثر کرتے ہیں۔ نمبر 1 نظام ہاضمہ، نمبر 2 نظام گردش خون۔ جھوٹ، غصہ، بغض، کینہ، حسد، نفرت، یہ وہ جذبے ہیں جو خون کی دورانی کو تیز کر دیتے ہیں، جس کے نتیجے میں دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو جاتی ہے، جو کہ نظام ہاضمہ کو بھی متاثر کرتی ہے، جو کہ یقیناً اسے مختلف بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے، جیسے معدے کی بیماریاں، دل کی بیماری، جگر اور گردوں کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ انتہا تو یہ ہے کہ کینسر جیسی بیماری کی وجہ بھی خون کا جمنا ہے، یعنی جب انسان بغض، نفرت، حسد اور کینہ دل میں رکھے ہوئے ہو اور اس کا اظہار نہ کر پا رہا ہو اور خون کا دورانیہ تیز ہوتا چلا جائے، تو خالق کائنات نے جو وینز بنائی ہیں ان سے خاص مقدار میں ہی خون کی روانی ہوتی ہے۔ جب خون کا دورانیہ تیز ہوتا ہے تو خون کا دباؤ زیادہ ہونے کی وجہ سے خون کی روانی متاثر ہو جاتی ہے، جو کہ بلڈ کلوٹنگ یعنی خون کے جمنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تمام جسمانی بیماریاں در حقیقت ہماری منفی نفسیات کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں قرآن کریم میں اللہ رب العزت والجلال نے تمام الحمدللہ تمام مثبت باتوں کا تذکرہ فرمایا ہے میرے محترم۔ مثال کے طور پر اللہ رب العزت والجلال نے ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں بہترین حیات طیبہ کا وعدہ فرمایا۔ سورہ النحل میرے محترم، سورہ النحل ہے، سورہ نمبر 16 ہے، اور آیت نمبر انشاءاللہ بتاتا ہوں آپ کو، یہاں اس پہ غور کریں گے تھوڑا۔ فَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، آیت نمبر 97 معذرت 97 ہے۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، جو بھی نیک عمل کرے گا مرد ہو یا عورت ایمان کی حالت میں، تو کیا ہوگا؟ کیا وعدہ دیا جا رہا ہے؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو فَلَنُحْيِيَنَّهُ البتہ ضرور ہم اس کو زندگی عطا کریں گے۔ کیسے زندگی؟ حیات طیبہ، بہترین زندگی۔ کیا مطلب بہترین زندگی؟ بیماریوں سے پاک زندگی۔ حیات طیبہ سے مراد سب کچھ آ گیا میرے محترم۔ بیماریوں سے پاک زندگی، بیماریوں سے محفوظ زندگی۔ کیوں؟ اس نے کہ ایک مومن الحمدللہ ایک مثبت انسان ہوتا ہے، محبت کرنے والا، پوزیٹیو انرجی اپنے اندر رکھتا ہے اور پوزیٹیو انرجی لوگوں کو دیتا ہے الحمدللہ، اس کو بیماریاں نہیں ہوتی الحمدللہ۔ اللہ کے حکم سے ہونا وہ الگ چیز ہے یقیناً میرے محترم، مگر بالعموم الحمدللہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس نے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہوتا ہے، اسے کوئی شکوہ نہیں الحمدللہ، مطمئن ہے، نفس مطمئنہ، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اطمینان کامل، نہ حسد کرتا ہے کسی سے، نہ بغض، نہ نفرت، نہ کینہ دل میں رکھتا ہے،
بلکہ لوگوں سے محبت کرتا ہے بلا تفریق، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے بلا تفریق، لوگوں کی خیرخواہی کرتا ہے بلا تفریق۔ الحمدللہ قرآن نے بتا دیا حیات طیبہ نصیب ہوگی میرے محترم، مگر کب؟ جب ان منفی جذبات کو ختم کریں گے میرے محترم۔ جی اسی لیے میرے محترم اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھیں ایک اور مقام میں آیا جی کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، فرمایا اگر یہ بستی والے، یہ دیکھیں سورہ الاعراف ہے، الاعراف 7 کے 96 الحمدللہ، فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، اگر یہ بستی والے ایمان لے آتے، وَاتَّقَوْا، اور اپنے ظاہر و باطن کو یکساں کر لیتے تو کیا ہوتا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو البتہ ضرور ہم ان کے لیے کھول دیتے زمین و آسمان کی برکتوں کے خزانے۔ الحمدللہ جی مثبت سوچ۔ اسی طریقے سے میرے محترم جو بنیادی آیت ہے سورہ الشمس کی، قد افلح من زکاہا، یہ دیکھیں قد یقیناً، افلح سپرلیٹو ڈگری، یقیناً سب سے زیادہ کامیاب ہو گیا کون؟ من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا۔ کیا مطلب؟ وہی بری طاقتوں کو دبایا، ختم کر دیا اور اچھی صلاحیتوں کو، خیر کے صلاحیتوں کو ابھارتا چلا گیا۔ الحمدللہ میرے محترم جی، کیوں؟ جب اپنا تزکیہ کرے گا انسان تو کیا ہوگا؟ وہی جو اللہ تعالی نے چاہا اس کی سوچ اور اس کے عمل میں یکسانیت پیدا ہو جائے گی، اس کو ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنے پڑیں گے، اسموتھلی کرتا چلا جائے گا اکارڈنگ ہز باڈی، اکارڈنگ ہز نیچر۔ الحمدللہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنی، جو آپ کو بتایا الحمدللہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو دین فطرت کہا، جس سے ثابت ہو گیا الحمدللہ کہ جو بھی تعلیمات عطا کی گئیں وہ ہماری عین فطرت کے مطابق ہیں۔ ہماری باڈی کو بنایا گیا ہے اسی لیے، اسی کے ساتھ میچ کرتی ہوئی، یوں کہہ لیجیے ہماری سوچ اور ہماری باڈی کی کیمسٹری بالکل ایک ہے، کوئی ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنے پڑتے، کوئی ایکسٹرا کوشش نہیں کرنی پڑتی۔ الحمدللہ مثبت سوچ، سچ بولنا میری نیچر کے مطابق، محبت کرنا میری فطرت کے عین مطابق، خیر خواہی کرنا فطرت کے عین مطابق۔ الحمدللہ مگر منفی جذبات وہ فطرت کے خلاف ہے، اس میں پھر دیکھیے چہرہ خون کا دورانیہ بدل جاتا ہے، اور جی اور ہر چیز آنکھوں سے آگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ فطرت کے خلاف۔ بتا دیا کہ ریلی کچھ ڈاکٹرز کی تحقیق ہے کہ کینسر کی بیماری کیا ہے؟ بیسیکلی وہ بلڈ کلوٹنگ ہے میرے محترم جی، خون کہیں جم جاتا ہے۔ کیوں؟ جب خون کا دورانیہ تیز ہوتا چلا جا رہا ہے، اب وہ نہیں چل رہا، وینز ہلکی سی ہے، وینز میں زیادہ خون نہیں جا سکتا نا، وینز میں اللہ نے جو بنایا اس کے ایک خاص سسٹم ہے خون کی گردش کرنے کا۔ آپ غصہ کریں گے کہ جلدی خون چلاؤ، اب جب جلدی خون چلے گا تو نہیں چلے گا میرے محترم، کہیں چلے گا، کہیں اٹک جائے گا، وہ اٹکنا شروع ہوگا، خون جمنا شروع ہو گیا، کینسر کی بیماری معاذ اللہ لاحق ہو جاتی ہے۔ دیکھا آپ نے میرے محترم، تبھی اللہ تعالی نے روکا تھا ان تمام چیزوں سے۔ اب سمجھ میں آیا میرے محترم کیوں ہم کے روکا گیا، کیوں کہا گیا ڈونٹ ڈو، کیوں؟ ہماری فیور میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کا مظہر ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ بچانا چاہتے تھے اس انجام سے، ان مہلک بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچانا چاہتے تھے۔ چلیے اب آخری بات،
छठा उnsur مثبت सोच पैदा करने का अमली तरीक़ाकार, लोगों से मोहब्बत करना और उनके मकाम व मर्तबे पर खुश होना और अपनी नेमतों को शुमार करते रहना। मज़कूरा पस मंज़र से ये साबित हो गया कि अल्लाह ताला ने इंसान को फितरी तौर पर सिर्फ मोहब्बत और मस्बत जज्बात के साथ पैदा फरमाया है, यानी इंसान के जिस्म को इसी तरह डिज़ाइन किया गया है जिसका नतीजा ये निकलता है कि इंसान को सिर्फ मोहब्बत करने वाला बनाया गया है। खैर ख्वाही और लोगों को नफ़ा पहुंचाना ही असल है, लिहाजा इलाज के हजार तरीक़े दुनिया में मौजूद हैं, मगर जो तरीक़ा खालिक कायनात ने हमारे निज़ाम सेहत व आफ़ियत को बरकरार रखने के लिए मुतारिफ करवाया है, उसका तज़किरा ही नहीं किया जाता, और वो है मोहब्बत और मस्बत जज्बात से अपने दिल को मामूर करना। इंसान ने बीमारी का इलाज दरियाफ्त किया, जबकि अल्लाह ताला ने बीमारी के होने का ही तदारुक कर दिया, लिहाजा बीमारियों से बचने के लिए मोहब्बतें बांटें, लोगों की कामयाबियों और खुशियों पर खुश हों और खैर ख्वाही और लोगों को नफ़ा पहुंचाना ही मकसद हयात बनाएं। मस्बत सोच बनाने का एक अजीब नुस्खा ये है कि अपनी नेमतों को शुमार करते हुए उन्हीं पर तवज्जो रखो, यानी अल्लाह ताला ने जो कुछ अता किया है उसका तज़किरा करो और उसके हवाले से अपना एहसास बेदार रखो, क्योंकि जो ना मिला उसका तज़किरा करना मनफी सोच को जन्म देता है, जिससे नाशुक्री पैदा होती है, जबकि नेमतों को शुमार करने से शुक्र का जज्बा परवान चढ़ता है। मेरी मोहतरम, अब ये पूछा जाने लगा जी, अभी तकरीबन 10 साल से ये बात पूछी जाने लगी। जब आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको कोई नफ्सियाती मसला तो नहीं है, आप डिस्टर्ब तो नहीं रहते, आपको कोई चीज़ ये तो नहीं होती, यानी वो नफ्सियाती सवाल भी अब करना शुरू कर दिया। इंसान का क्या कमाल है, इंसान ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार करना सिखा दिया। डॉक्टरी भी कारोबार है, अब तो साबित हो गया बहरहाल। तो मेरे मोहतरम, उन्होंने इलाज का तरीक़ा बता दिया, डॉक्टर बन गए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा साहब, अल्लाह ताला ने क्या किया, अल्लाह ताला की शान करीम ये है, डॉक्टर्स तो बीमारी का इलाज करते हैं ना, अपना कमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने क्या चाहा कि साहब बीमारी होने का ही तदारुक कर लिया जाए, बीमारी ही लाहिक न हो। वो तो बीमारी का इलाज करेंगे ना, बीमारी तो हो गई, अब उसका इलाज करेंगे। अल्लाह ताला की शानी करीमी और रहीमी क्या थी कि बीमारी होने का तदारुक कर लिया जाए, बीमारी ही पैदा न हो उसका सद्दिबाब कर लिया जाए, और उसका मेरे मोहतरम एक ही ज़रिया, और वो है मुस्बत सोच। मेरे मोहतरम, मोहब्बतें बांटिए, बस अपने दिल को मोहब्बतों से मामूर कर लीजिए मेरे मोहतरम जी। लोगों की खुशी में खुश होना, लोगों को नफ़ा पहुँचाने ही हमारा मकसद हयात होना चाहिए, नफ़रत नहीं किसी से मेरे मोहतरम। मगर क्या किया जाए, हमको तो दीन के नाम पे नफ़रत करना सिखाया जाता है कि साहब आप गैर मुस्लिमों से नफ़रत कीजिए। क्यों मेरे मोहतरम, कहाँ लिखा है कुरान में? ये अल्लाह ताला की तालीम से क्यों होने लगी? बता दें मेरे मोहतरम। मेरे हबीब, मेरे आका सरवर कायनात फिदा हो बी व उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहाँ आपको कुरान में तालीम दी गई? आपकी मुबारक बेशुमार सिफाती नाम हैं, कहीं आपसे नहीं कहा गया कि आप नफ़रत कीजिए और बग़्ज़ कीजिए गैर मुस्लिमों से। कहाँ से? रिवायतें अलबत्ता बना ली, यकीन रिवायतों में खैर कमाल है, रिवायतों के बारे में जो चाहे रिवायत बना लें मेरे मोहतरम, मगर रिवायतें कुरान के अगेंस्ट जा रही हैं। जब अल्लाह ताला को रब्बुल आलमीन सरापा रहमत करार दिया गया तमाम इंसानियत के लिए, तो इंसानियत में गैर मुस्लिम भी तो हैं न मेरे मोहतरम।
اسی طریقے سے میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو رحمت للعالمین قرار دیا، تمام جہانوں کی نہیں سراپا رحمت، تمام جہانوں کی، تمام انسانوں کی نہیں میرے محترم۔ اب آپ دیکھیے قرآن کا پیغام محبت اور پیار ہے، مگر اس پیغام کو بدل دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے بھی رشتہ ہمارا ڈر کی بنیاد پہ اور لوگوں سے نفرت کی بنیاد پہ بنایا گیا کہ لوگوں سے نفرت کیجئے، لوگوں سے بغض رکھیے، لوگوں کو بد دعائیں دیجئے۔ اعوذ باللہ، اعوذ باللہ۔ تو یہ دین کا حصہ بنا دیا گیا، معاذ اللہ۔ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو دین کا حصہ بنائے جو فطرت سلیمہ کے خلاف ہے؟ سورہ الروم میرے محترم، سورہ الروم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 30 یاد رکھیے، فطرت اللہ التي فطر الناس علیہا، یہ اسلام دین فطرت ہے، میری فطرت میں بغض کرنا نہیں ہے، نفرت کرنا نہیں ہے۔ تو تعلیمات الہی کیسے ہو اسلام کی تعلیمات کیسے ہو سکتی ہیں؟ تمام قرآن کی نفی ہوتی ہے میرے محترم ان روایات سے۔ بتایا ہوں آپ کو میرے محترم، پھر دوہرا رہا ہوں، روایات کو بنانے کا مقصد کتاب الہی کی نفی کرنا ہے، کتاب الہی کو غلط قرار دینا ہے۔ آپ جو بھی چاہیں روایت لے آئیے، میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا، ریلی جو بھی روایت آپ چاہیں لے آئیے، الحمدللہ میں قرآن سے ثابت کر دوں گا آپ کے لیے کہ دیکھیے، اور آپ خود دیکھیں گے، میں نہیں، آپ خود بتائیں گے۔ میں جزء قرآن کی آیت آپ کے سامنے رکھ دوں گا کہ اس کا ترجمہ کریے، ایک ایک لفظ ترجمہ کریے اور دیکھیے یہ آیت، یہ روایت بنائی گئی اس آیت کو غلط قرار دینے کے لیے۔ جی میرے محترم، لے آئیے جو بھی روایت آپ کے دل میں ہے، لے آئیے، قرآن سے الحمدللہ آپ کو ثابت کر دوں گا۔ تو یہ مشکل ہے، اسی لیے میرے محترم آج کی دنیا میں محبت کی بات کرنا کیسے ممکن ہے؟ وہ تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب، آپ انسان تو بنایا ہے محبت اور بغض سے بنایا گیا ہے۔ کس نے کہہ دیا میرے محترم؟ نہیں، یہودی تھیوری ہے میرے محترم، نہ بتائے کہ سب معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ بھی جلالی ہے اور جمالی ہے۔ یہودی روایت، یہودی تھیوری، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جمالی تھے اور جلالی تھے، استغفر اللہ۔ تمام یہودی تھیوریز، انتہا تو یہ ہے میرے محترم کہ قرآن کریم کی آیات بھی کچھ جلالی ہیں، کچھ جمالی ہیں۔ ابھی کہاں جائے بتائیے، باپ حصہ بنا لیے نا۔ آج ہمارے کچھ بیٹیاں فون کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ صاحب وہ ہمارے شوہر جو ہیں بہت اچھے ہیں، دین کا علم بھی ہے، بہت علم رکھتے ہیں دین کا، دین کے بارے پڑھتے بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی سال میں ماشاءاللہ پورا سال روزے رکھتے ہیں، مگر ہمیں مارتے بھی ہیں، مگر ہمیں توہین بھی کرتے ہیں، خرچہ نہیں دیتے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تضاد کیا ہے؟ اسی تضاد سے ہمیں سکھایا گیا کہ اس تضاد کو ایکسپٹ کیجئے، بالفاظ دیگر منافقت کو، ہپوکریسی کو ایکسپٹ کرنا سکھایا۔ جی یہ ان کا اصل مقصد تھا میرے محترم۔ اسی لیے قرآن نے بتا دیا بیماری، جی جس کو ہم کہتے ہیں نا الوقایہ، پریکویشن، اس سے پہلے کہ بیماری ہو جائے اس کا تدارک کیا گیا۔ بیماری نہیں ہوگی انشاءاللہ اگر آپ مثبت سوچ اپنی بنائیں گے، محبت اپنے اندر پیدا کریں گے، جو آپ کے لیے آسان ہے۔ یس، بیکاز نیچر کے عین مطابق پوزیٹیو انرجی اپنے اندر پیدا کیجیے۔ الحمدللہ جب آپ محبت کریں گے تو یہ پوزیٹیو انرجی آپ کے اندر ہوگی، اور وہی پوزیٹیو انرجی کے ریزز لوگوں کی طرف جائیں گے۔ اس کے لیے لوگوں کی خوشی میں خوش ہوئیے، ٹھیک،
لوگوں کو خوشی دینے میں حصہ بنیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے، اور دوسرا ذاتی عمل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس کرتے رہیے، جو ملا اس کا شکر ادا کریں، اسی کو کنسیڈر کریں میرے محترم۔ مگر منفی سوچ کیا ہے؟ شیطان کہاں ہمیں لگا دیتا ہے، جو نہ ملا اس کو یاد کر کے روتے رہو میاں، جو نہیں ملا صاحب، جو ملا اس کا شکریہ ادا کر لیجئے، جو نہ ملا اس کو چھوڑ دیجئے، نصیب میں نہ تھا۔ جو مل گیا الحمدللہ اس کا شکر ادا کریں میرے محترم۔ اپنے صلاحیتوں کو بڑھائیں، اپنے صلاحیتوں کو بڑھائیں، الحمدللہ ایم اپنے بنائیے، ایم اپنے بنائیے۔ جیسے الحمدللہ آج ہماری بیٹی نے کہا ماشاءاللہ کہ وہ عربی اسکولر بننا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے الحمدللہ وہ عربی میں گفتگو کریں، عربی میں درس قرآن دیں۔ بالکل یہ آپ کا یہ ایم بنائیے الحمدللہ، اس پہ محنت اور جستجو کریں، بسم اللہ آئیے، عظیم ایم ہے میرے محترم۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ آپ یہ ایم بنائیے کہ آپ نے قرآن کو کما حقہ سمجھنا ہے، پہلے کما حقہ، اور الحمدللہ اس پہ عمل کرنا ہے کما حقہ، اس لیے کہ جب ہم عمل کریں گے اس پہ کما حقہ، انشاءاللہ ہمارے عمل سے یہ لوگ متاثر ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی عربی زبان پہ عبور حاصل کرنا ہے، سیکھنا ہے عربی زبان کو انشاءاللہ تعالی، کوئی مشکل نہیں ہے میرے محترم، بتایا آپ کو کوئی چیز مشکل نہیں ہے، آپ کا ارادہ مشکل ہے۔ ارادے کو آپ مشکل سے ہٹا کر ارادے کو آپ لے آئیے پوسیبلٹی میں کہ نہیں صاحب یہ ممکن ہے، ممکن ہو جائے گا۔ امپوسیبل از ان یور انٹینشن، اس عمل میں نہیں ہے۔ عمل تو اپنی جگہ ہے صاحب، وہ کچھ بھی نہیں، عمل اپنی جگہ ہے۔ ورنہ اگر پوچھیں تو کوئی کہے کہ صاحب چائے بنانا مشکل ہے، جی پانی بوائل کرنا مشکل ہے، جی جو نہیں کرنا چاہتا اس کے لیے ہر چیز مشکل ہے، اور جو کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ خوشی ہوئی الحمدللہ یہ بات سن کر، یہی آپ کا ایم ہونا چاہیے، یہی مقصد اپنا بنائیے، اسی کو اپنا فوکس رکھیے۔ اس طریقے دیکھیے جب ہم اپنے مقصد بنائیں گے تو ہم لوگوں سے حد زیادہ، بہت زیادہ الحمدللہ ہم لوگوں سے بے خبر ہوتے چلے جائیں گے نا۔ میرا اپنا ایم الحمدللہ خلاص۔ اسی نے علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ عظیم انسان گزرے ہیں، انہوں نے ہی یہ تعلیم دی کہ مقصد بنائیے، اپنی زندگی میں مقصد بنائیے، اس کو پورا کیجئے، اور پورا کرنے سے پہلے ایک اور مقصد تیار ہو آپ کی زندگی میں، اس کو پورا کریں گے۔ اس کے بعد مقصد پہ مقصد، بے مقصد ایک دن نہ گزاریے زندگی کا میرے محترم، بے فائدہ ہے۔ مقصد بنائیے، ان کو پورا کیجئے، اور مقصد بنائیے اور اس کو پورا کرتے چلے جائیے، با مقصد زندگی میرے محترم۔ بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر میں اپنی زندگی کے مقصد بناؤں گا، اسی پہ فوکس رہوں گا الحمدللہ، تو لوگوں سے میں بہت زیادہ بے خبر ہوتا چلا جاؤں گا، اپنے مقصد پہ ہی فوکس کروں گا۔ یہی میرے محترم علاج ہے ان تمام نفرتوں کو دور کرنے کا۔ محبتوں سے اپنے دل کو بھروں، لوگوں کی اچھائیاں دیکھوں، لوگوں کی کمزوریوں سے نظر انداز کروں، اور یہ سوچ لوں کہ میرے اندر بھی بہت کمزوریاں ہیں۔ جی کوئی کامل نہیں، کوئی پرفیکٹ نہیں اس دنیا میں، ایک ہی کامل انسان، ایک ہی پرفیکٹ انسان گزرے، only one and one only، میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات
فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے بعد سب لوگوں کے اندر کمزوری ہے جی، کوئی کامل نہیں۔ مگر یہ بھی مسئلہ ہے، ہمارے مسلمانوں کو یہ بھی برداشت نہیں ہوا کہ آپ ایک کو کامل و اکمل کیسے کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب، فلاں بھی کامل، فلاں بھی کامل، فلاں بھی کامل، ماشاءاللہ بہت سارے لوگ کامل ہوتے چلے گئے۔ Yes. میرے حبیب، میرے آقا سرور کائنات فداہ بأمی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی مقام اور مرتبہ نہیں چھوڑا، سب میں انٹرفیئر کرتے چلے گئے۔ بھائی قرآن سے اور حدیث سے ثابت ہے، شافع محشر صرف اور صرف اونلی، صرف اور صرف میرے حبیب، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہیں کہا کس نے؟ مسلمان کہتے ہیں کس نے کہہ دیا؟ بھائی وہی صرف ہم بھی ہیں، ہمارے پیر صاحب بھی ہیں، ہمارے امام صاحب بھی ہیں، ہمارے حضرت جی بھی شفاعت کریں گے، بہت سارے لوگ شفاعت کریں گے۔ میرے نبی کے مقام کو ختم کر دیا گیا جی، ہر لحاظ سے میرے محترم، ہر لحاظ سے۔ علم الغیب پہ اللہ نے مطلع کرایا صرف اور صرف میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ مسلمانوں نے کہا کس نے کہہ دیا؟ نہیں صاحب، ہم سب کو یہ غیب کا علم پتہ ہے، ہمارے فلاں صاحب بھی غیب کا علم جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، فلاں بھی جانتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ بہرحال میرے محترم، کوئی حرج نہیں، محبتوں سے اپنے دل کو معمور کریں، لوگوں کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں صرف، اور کمزوریوں سے نظر ہٹائیں، یہ یقین رکھتے ہوئے کہ میرے اندر بھی ہزار کمزوریاں ہیں۔ شاگرد حضرات ادب سے نہیں کہتے، ادب سے، جی جی جی، ورنہ اگر ان سے اکیلے پوچھ لو کہ صاحب سر نہیں سن رہے، ہم اور آپ ہیں، صرف کوئی نہیں سن رہا، ہم اور آپ ہیں، ذرا بتائیے، تو پھر سنیے ماشاءاللہ کیا برائیاں شروع ہوں گی خیر کے ساتھ؟ جی جی، کوئی حرج نہیں، کوئی انسان کامل نہیں ہے میرے محترم، ہر انسان کے اندر کمزوریاں ہیں، تو اس کی بجائے کہ میں لوگوں کے اندر کمزوریاں تلاش کروں صرف، تو یہ بھی سمجھ لوں گا اگر میں لوگوں کی کمزوریاں تلاش کروں گا، لوگ میری کمزوریاں تلاش کریں گے۔ جو میں ریزز بھیجوں گا ایسا ہی جواب مجھے ملے گا، یہ تو انڈرسٹوڈ ہے نا؟ جی جی، اگر میں لوگوں کی خوبیوں پہ نظر رکھوں گا الحمدللہ، تو ان کے دل میں بھی آئے گا کہ صاحب ٹھیک ہے، صاحب یہ صاحب جو ہماری خوبیوں کا یہ تذکرہ کرتے ہیں، ہماری کمزوریوں کو نظر انداز کرتے ہیں، چلیے ہم بھی ان کے صرف خوبیوں پہ نظر رکھیں۔ یہی ہے میرے محترم دنیا کا فلسفہ۔ کوئی بھی تعلق اسی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پہ استوار ہوتا ہے، اور اسی بنیاد پہ کنٹینیو کرتا ہے۔ کس بنیاد پر؟ ہم ایک دوسرے کی اچھائیوں پہ نظر رکھیں بس۔ اگر ایک دوسرے کی کمزوری پہ نظر رکھیں گے، رشتہ ختم ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، چل نہیں سکتا میرے محترم۔ اسی لیے اللہ کی نعمتیں جو اللہ نے عطا کی، ان کا ہمیشہ ان پہ نظر رکھوں اور فکر کرتا رہوں، شکر ادا کرتا رہوں۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔